اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بہت زیادہ وظائف نہیں کرتے ہیں یا آلٹرنیٹ میتھڈ چاہتے ہیں اپنی کسی بھی وش کو، ڈیزائر کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے، مینیفیسٹ کیا ہے؟ پہلا تو یہ سیکھنا ہے۔ مینیفیسٹ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی تصور کریں کہ میری زندگی میں فلاں نعمت کی کمی ہے، یا میرے بینک بیلنس اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے، یا میری اس عمر تک آ کے شادی ہو جانی چاہیے، یا جو کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، پروموشن ہے، کوئی بچوں کی ایسی نیڈ ہے، ان کے اسکول میں گریڈز یا نمبرز اچھے نہیں آ رہے، تو اس کو کرنے کے لیے اب میں اپنی ولفلی یعنی شعوری طور پر اس چیز کو، جیسے ٹیلر میڈ قسم کے نتائج ہمیں چاہیے، ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈز ہیں جو ویسٹرن اسکالرز نے بھی ڈیولپ کیے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے خلاف شریعت نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے جو زندگی کے اسلامک لائف کے جو رہنما اصول ہے وہاں پر ان سے کوئی کولیجن نہیں ہوتا، یعنی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، یا اس میں کوئی شرعی امر ایسا نہیں ہے کہ جو اسے کرنے سے روکے، تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ان کو شرعی لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے ان کو کرنے میں۔ پہلا تو یہ ہے۔ اب کیتھرین پونڈر ہو یا ہالی بروکس ہو، یا جتنے بھی ہمارے بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، نیپولین ہل ہے، ان لوگوں نے ریٹن مینیفیسٹیشن پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور ایک تو صاحب تھے، ان کا آتھر کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کی ایک باقاعدہ کتاب شائع ہوئی تھی، یہ 1942-43 میں کتاب شائع ہوئی تھی، شاید اب آؤٹ آف پرنٹ ہو، کہ اس میں تقریباً 14 ڈفرینٹ میتھڈز انہوں نے بتائے تھے ریٹن مینیفیسٹیشن کے، یعنی کہ اپنی خواہشات کو لکھنا، ضبط تحریر میں لانا، اور کس طریقے سے لکھنا ہے، کتنی دفعہ لکھنا ہے، اور یہ میریکلسلی ریزلٹس کیسے پروڈیوس کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں پر شعور اور لاشعور کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، جو کہ ہم پھر سمجھائیں گے کہ یہ ریزلٹس کس طرح پروڈیوس ہوتے ہیں۔ آج میرا جو مقصد ہے صرف ایک طریقہ سکھانا ہے آپ کو ریٹن مینیفیسٹیشن کا۔ یہ نکولا ٹیسلا کے 369 کے میتھڈ پر بیس کیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی وائڈلی اویلیبل ہے۔ یعنی کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی وش ہے، تمنا ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کو پریزنٹ ٹینس میں لکھنا ہے، یعنی کہ زمان حال میں لکھنا ہے۔ پریزنٹ ٹینس میں کس طریقے سے لکھیں گے؟ مثال میں صرف ایک دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس کی جو ہے وہ مالی حالت پتلی ہے، یعنی کہ اس کی جو فائنانشلس ہیں، اس کے جو اپنے وہ ہیں گولز ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے، قسم پرسی ہے، زندگی میں ان بہاروں کی کمی ہے جو کہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکی ہیں اس کو، تو اسے اپنی مینیفیسٹیشن جو بھی لکھنی ہوگی، مثلاً وہ کیا لکھے گا؟ آئی ہیو $50,000 ان مائی بینک اکاؤنٹ۔ یہ پریزنٹ ٹینس کا سینٹینس ہے، یعنی کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت 50,000 امریکی ڈالرز موجود ہیں۔ اب یہ 50,000 امریکی ڈالرز بھی ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 50 لاکھ بھی ہوتے ہیں، اس میں 5,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس کا از دا لمٹ، لیکن ہمیشہ اتنی فگر اس میں لکھیں، اتنی آپ مینیفیسٹیشن میں لکھیں جو کہ ریئلسٹکلی آپ کو لگے کہ اگلے 40 دن میں یا 1 سال میں یا 6 ماہ میں یہ ہونا ممکن ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ انتہائی آسان عمل ہے، یعنی کہ آپ کو، جیسے میں نے آئی ہیو $50,000 ان مائی بینک اکاؤنٹ، اس ایک اسٹیٹمنٹ کو 3 دفعہ لکھنا ہے صبح، 3 دفعہ لکھنا ہے دوپہر، 6 دفعہ لکھنا ہے دوپہر یا شام میں، اور 9 دفعہ لکھنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے 3، دوسرا 6، تیسرا 9۔ اب جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے، یعنی کہ جن کی وشز پوری ہوئی ہیں، 3، 6، 9 کو آپ ریسرچ کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر، ریٹن مینیفیسٹیشن، اور کمنٹس میں جا کر ان ویڈیو میں سکسیس سٹوریز لوگوں کی آپ پڑھیں گے، آپ کو حیرتیں ہوں گی کہ محض اس ایک میتھڈ سے 41 دن میں کسی بھی بڑی سے بڑی رقم کا حصول کس طرح سے ممکن ہے۔ مینیفیسٹ ہو گئی ڈیزائر، چیزیں بننا شروع ہو گئیں، غیب سے پتے ہلنا شروع ہو گئے، ڈوریاں ہلنا شروع ہو گئیں، اور آپ کا کام ہو گیا۔ کسی کے مطلوبہ نمبر نہیں آ رہے، کسی کی فلاں ڈیٹ تک شادی نہیں ہو رہی، یا شادی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے، تو اس میں ریٹن مینیفیسٹیشن تو یوں میجک کی طرح کام کرتی ہیں۔ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ مختصر ہونی چاہیے، اور کاپی آپ ایک لے لیں جس میں ایک پہلے آپ نے 3 لکھ لی صبح والی، پھر اسی کے نیچے 2 لائنوں کا گیپ دے کے 6 لکھ لی دوپہر والی، اور اس کے بعد 2 سطروں کا گیپ دے کے 9 دفعہ لکھ دیں، یعنی کہ اس کاپی میں کم از کم 22-23 لائنیں ہونی چاہیے، اس ایک پیج پر ہی آپ کی اسٹیٹمنٹ اس ڈیٹ کی آنی چاہیے۔ 41 ڈیز آپ یہ ریٹن مینیفیسٹیشن لکھیں گے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم
कम ऑलरेडी मौजूद है। फ़िक्रा जो बनाना है, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्तसर से मुख्तसर होना चाहिए और जामिया से जामिया फ़िक्रा होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर किसी को फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करनी हो, अपनी मनपसंद जगह शादी करनी हो या अपना कोई और संग मील अबूर करना हो, तो उसके लिए मुख्तसर से मुख्तसर सेंटेंस क्या होने चाहिए, और ये सदका जारिया होगा आपकी तरफ से, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा, दूसरे लोगों को उस स्टेटमेंट को हो सकता है कि मनोवन वो वैसी ही आपकी स्टेटमेंट कॉपी करें और कल को जब उनका काम हो तो आपके लिए उनके दिल से दुआए खैर निकले। पेन ब्लू वाला यूज़ होगा, पेपर सफ़ेद यूज़ होगा, लाइनों वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, बगैर लाइनों के भी पेपर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ू की कोई कैद नहीं है, ऑब्वियसली एक रिटन मैनिफेस्टेशन है, इसका जो है वो किसी इस्लामी उससे ताल्लुक़ नहीं है, वजीफ़े से या अमल से, तो वज़ू की कोई इसमें या गैप डेज़ का क्वेश्चन है ख़वातीन का या क्या। लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम रिटन मैनिफेस्टेशन आपको बताई थी, उसके व्यूज़ आप देखें उस वीडियो के, और लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और उसके कमेंट्स पढ़ें कि लोगों को क्या क्या नेमतें हासिल हुई। रिटन मैनिफेस्टेशन एक इंतहाई मौजज़ाती जो है वो अमल है, और ये 41 डेज़ में आपकी जो भी ख्वाहिश है ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पर ये पूरी ज़रूर करवा देता है। लेकिन अगर आप इस अमल को 41 डेज़ के बाद भी 70 डेज़ तक कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, 60 डेज़ तक कंटिन्यू करते हैं, यकीन मानिए उस ख्वाहिश का, उस विश का, उस डिज़ायर का पूरा होना 100% यकीनी है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर किसी को फिर भी ये मेथड समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।